محمد وآل محمد. تو جو واقعات رونما ہو رہا تھا، جو ظلم و فساد
پیغمبر گرامی اسلام کے بعنوان خلیفۃ المسلمین کے نام پہ جو حلال محمد کو حرام محمد کو حلال کیا جا رہا تھا، وہ سب اب عبداللہ حسین دیکھ رہے تھے. اگر بیعت طلب نہ بھی کرتے تو اس وقت مولانا آقا نے بیان فرمایا تھا. تو اس وقت جب مسمم ارادہ کر لیا تو عبداللہ بن عمر نے مایوس ہونے کے بعد پھر کہا کہ مولا اگر آپ مسمم ارادہ کر چکے ہیں تو میں نے رسول گرامی اسلام سے سنا ہے دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ اپنے قمیص کو اوپر کیجیے تاکہ میں آپ کے ان جگہوں کا بوسہ لے جن جگہوں پہ ظلم ہو رہا ہے. جانتے تھے وہ بوسہ لیا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے اپنے قمیص کو اوپر کیا اور اس کو بوسہ کرنے دیا. کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اس نے بوسہ کی اور زار قطار ہونے لگے. لیکن وہی عبداللہ بن عمر تھا جس نے جب واقعہ کربلا رونما ہوئے اس کے بعد بلا شرط شروط بلکہ باخوشی یزید کی بیعت کی. وہ بھی تھا. میں یہاں پر مطلب نہیں ہونے کے بارے میں ثواب نہیں اس چیز کی طرف نہیں، بلکہ میں اس چیز کی طرف جا رہا ہوں کہ کیا رونا ہی کافی ہے. آئیے ہم عبداللہ بن عمر کی سابقہ حالات کی طرف ذرا نظر دوڑاتے ہیں. تو وہی عبداللہ بن عمر جب خلافت ظاہری جو امیر المومنین علیہ السلام کو ملی اس وقت سب لوگوں نے بیعت کی، حتیٰ کہ امیر المومنین خود آمادہ نہیں تھے بیعت دینے پہ. وہ حتیٰ شقائے اجفائے یعنی میرے اس تک لوگ اس حد تک لوگوں کی بھیڑ تھی کہ میرے ابا پھاڑنے لگے، حسن حسین کو کچلنے لگے. اس حد تک لوگوں کی بھیڑ تھی کہ آپ 10 خلافت آگے بڑھا تھے کہ ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کر لیں. اس حالت میں جب امیر المومنین نے 10 بیعت کو آگے بڑھایا تو وہی عبداللہ بن عمر وہ چند لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا. صرف یہی نہیں بلکہ جب یزید بن معاویہ جہنم واصل ہو گئے اور عبد الملک بن مروان خلافت پہ آ گئے تو اس وقت وہ خلیفہ بنا تو اس نے حجاج بن یوسف کو مدینہ کے گورنر کے طور پر مقرر کیا. جب وہ مکے کے گورنر کے طور پر مقرر کیا، جب وہ مدینہ پہنچے جیسا ہی یہ خبر سنا تھا عبداللہ بن عمر نے راتوں رات کو مکے سے مدینے کی طرف چلے جاتے ہیں اور حجاج بن یوسف کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں. وہ سوئے ہوئے تھے، اس کو جگاتے ہیں. جگانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھوں بیعت کرنے کے لایا ہوں. تو اس وقت حجاج بڑا خطرناک آدمی تھا. اس نے سمجھا کہ عبداللہ بن عمر کی ماضی کیا ہے. اس نے کہا کہ اس رات کی تاریخی میں ہمیں کیا ضرورت تھی، کل میں خود مکہ آ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے اگر کوئی خلیفہ وقت کی اطاعت کے بغیر، اس کی بیعت کے بغیر ایک لمحہ بھی گزرے اور اسی لمحہ بھی گزرے اور دنیا سے چلے جائے تو گویا کہ وہ جاہلیت کے مومن سے چلے گئے. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خدا نہ خواستہ آج رات میں مر جاتا اور میں جہالت کی موت مرتا. اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے جب دست بیعت دراز کیا تھا اس وقت پیغمبر کی وہ حدیث یاد نہیں آئی. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے جب اس کو کہا کہ آ جاؤ مجھ سے ملو تاکہ سعادت دنیاوی و اخروی حاصل ہو، اس نے وہاں میں بہانہ بنا کے 2 بوسے پہ اور کچھ آنسو پہ اکتفا کر کے وہ چلے گئے. جب حجاج نے حالت دیکھی تو اس وقت اپنے ہاتھوں کو نہیں بلکہ اپنے جو پاؤں دراز کیے ہوئے تھے لحاظ کو پھینک اس نے پاؤں کو آگے کیا اور پاؤں کو آگے تو میرے ہاتھوں میں نہیں بلکہ میرے پاؤں سے بیعت دے. دیکھیں رسول گرامی اسلام کا وہ واقعہ یہاں پر اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جو میرے نواسے کے خروج پر ان کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے. تو اس نے اپنی زندگی میں ذلیل و رسوائی اس کے سامنے نظر آئی. صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہمیں
ان کی حالت ہو رہی ہے۔ بہرحال اہداف حسین علیہ السلام نے سب سے پہلا جو ہدف، مختلف اہداف کو ذکر کیا ہے، لیکن خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے کلام کے ذریعے بعض ہدف ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، جیسا کہ پہلی ہدف یہ ہے کہ بنی امیہ کے ہاتھوں بیعت نہ کر دیں، جیسے کہ خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا۔ تو یہاں پر یہ اشکال والے ہوتے ہیں، تو آپ بیعت نہ کرتے، اور جس طرح آپ محمد بن حنفیہ اور ابن عباس نے آپ کو جو مشورہ دیا تھا، آپ آرام سے آپ نکل جاتے، کہیں یمن کی طرف آپ چلے جاتے تاکہ آپ کو یہ واقعہ کربلا میں رونما نہ ہوتا۔ تو اس حوالے سے مولا عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کیا ان کے اس کلام کو نہیں سنا ہے کہ الا ان الداعی وابن الداعی قد رجل بین اثنتین السلة والذلة وهيهات من الذلة۔ ناجائز باپ کے ناجائز اولاد نے میرے پاس دو اختیار دیے ہیں، یا قتل کے لیے آمادہ ہو جاؤں یا ذلت کے ساتھ ان کی بیعت کر لوں۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو ہر حال میں انہوں نے بیعت پہ مجبور کرنا تھا یا قتل پہ مجبور کرنا تھا۔ اور دوسری جو ہدف ہے وہ امتثال امر الہی کے لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے خروج کیا، جیسا کہ پیغمبر اکرام علیہ السلام نے فرمایا کہ رائے فی المنام کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں، اور جب تک آپ شہید نہیں ہوں گے خداوند عالم نے جو درجات آپ کے رکھا ہے وہ درجات آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا یا خود رسول کے اس کلام کے مطابق یا ممکن ہے اب عبداللہ حسین پر الہام ہوا ہو، لہٰذا امتثال امر الہی کی خاطر، اور اس میں امتثال میں بہت سارے چیزیں بھی آتے ہیں، اسی میں امر بالمعروف بھی آ جاتے ہیں، نہی عن المنکر بھی آ جاتے ہیں۔ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی جو دوسری ہدف ہے وہ وہی امتثال امر الہی کے لیے آپ نے خروج کیا، اور ایک ہدف یہ ہے کہ فضاحت بنی امیہ کو دنیا کے لیے روشن کریں۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ اذا رأیت معاویہ علی منبر فابقلوه ابنا، اگر معاویہ کو میرے منبر پر دیکھیں تو اس کے پیٹ کو چاک کر دیں۔ لوگوں نے باوجود اس کے کہ معاویہ پیغمبر کے مسلک میں ظاہر بیٹھ گئے، اس کے باوجود پیغمبر کے اس کلام کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، جس کا سبب کہ معاویہ کے بعد یزید سامنے آ گئے۔ اگر معاویہ کو اسی وقت اس کے شکم کو چاک کر دیتے تو اس وقت یزید کے بارے میں نہیں آتی۔ اور خود مقام نخیلت میں جب امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا صلح موصل میں، جب صلح کرنے کے بعد ظاہر خلافت کو قابض ہو گئے تو اس وقت مقام نخیلت میں پہنچنے کے بعد معاویہ نے ایک طویل خطبہ دی، انہی خطبات کے ذریعے اسے بتا دیا کہ انی ما قاتلتکم لأن اقول لکم ان تصلی، میں اس لیے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے کہ تم لوگ نماز پڑھیں، تم لوگ روزہ رکھیں، تم لوگ دین کے پابند رہیں، وإنما قاتلتکم لأتعمر علیکم، بلکہ میں تمہارے ساتھ اگر قتل و جہاد کی ہے، تم لوگوں پر اگر میرے جو خلافت کے لیے میں آمدہ ہوں تو اس لیے کہ تمہارے پر حکم چلاؤں، مجھے نماز اور روزے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لہذا اس معاویہ کے کرتوت کو دیکھنے کے باوجود لوگوں نے معاویہ کو دل دے کے رکھا، تو معاویہ نے یزید جیسے خبیث پلیت انسان کو اپنے بادشاہ سے مقرر کیا۔ اور یزید خود کے کارنامے ہم دیکھیں، اب عبداللہ حسین خود فرماتے ہیں کہ میں کیسے بیعت کر سکتا اس شخص کی جو قاتل نفس محترمہ ہے، معلن بالفسق والفجور، علنی طور پر فسق و فجور کرنے والے ہیں، میں اسی کیسے بیعت کر سکتا؟ اور خود 3 سال واقعہ
اور ان کے ساتھ ایسے جانور کو نہ صرف یہی بلکہ اہل بیت عدنان کے گھرانے کو، ان کے اہل بیت کو اسیر کر کے شام و کوفہ کے بازار درباروں میں پھرایا۔ نہ صرف یہی بلکہ دوسرے سال میں واقع حرہ، آپ لوگ یا حرہ یا واقع حرہ مدینے سے کچھ فاصلے پر ہے، جب عبداللہ ابن حنظلہ جسے غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یزید کی بدکاریاں ان کے سامنے واضح ہو گئے تو وہ کہتے ہیں انی خفت ان ترسل الحجارہ من السماء، ہمیں خوف طاری ہو گئی کہ یزید کی یہ بدکاریاں رونما ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا ہم خاموش رہیں اور خدا تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسائے۔ یزید کے خلاف لوگوں کو انقلاب لانے کے لیے تحریک شروع ہو گئی تو اس وقت جیسے ہی یزید نے یہ سنتا تھا 30,000 فوج مدینے کی طرف روانہ کر لیتے ہیں اور حرم الہی مکہ میں منجنیق کے ذریعے انہوں نے حرم کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ مدینے میں تقریباً 1800 پیغمبر گرامی اسلام کے اصحاب کو انہوں نے بے دردی سے شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو عام لوگ ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، تقریباً کہتے ہیں 10,000 کے قریب ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ نہ صرف یہی بلکہ خواتین کی عصمت دری ہوتی ہے، جس کو جیش مقرر کر کے وہاں بھیجا تھا، ان کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتے ہیں کہ 3 دن تک حاکم کی طرف سے تمہارے لیے اجازت ہے کہ 3 دن تک مدینے میں جو چیز ہے ان کے خواتین تمہارے اوپر حلال ہے، ان کے اموال تمہارے اوپر حلال ہے۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن ابی کفش انصاری جو کہ پیغمبر کے عظیم المرتبہ صحابی ہے، ان کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور مال طلب کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ اموال نہیں ہے تو اس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہے تھے، اس بچے کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارتے ہیں اور وہ بکھر جاتے ہیں۔ یہ جو واقعات اب عبداللہ علیہ السلام کے سامنے تھے، لہٰذا اب عبداللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا طلب اصلاح کے لیے، طلب اصلاح امت محمدی کے لیے، وہ اسیر بصیرت جدی اور اپنے نانا کے سیرت پر چلنے کے لیے، اب ہم دیکھیں کہ سیرت محمد کیا تھے اور جس پر چلنے کے لیے اب عبداللہ علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو پیغمبر کی سیرت پر ہم دیکھیں تو اسلام کے اوپر کسی قسم کی آنچ آنے نہیں دے رہی سیرت پیغمبر اسلام کا، اگرچہ مخلوق پیغمبر فرماتے ہیں ماں اوتي النبي مثل ما اوتي، کسی نے بھی کوئی اتنی عزتیں نہیں دی جتنی عزتیں مجھے دی گئی، لیکن ان تمام اذیتوں کو برداشت کر کے رسول گرامی اسلام نے اسلام کو بچایا اور اسلام کو پھیلایا۔ تو اب عبداللہ علیہ السلام نے بھی اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام صرف نام کے رہ رہے تھے، اسلام کا چہرہ مسخ ہو رہے تھے، لہذا اسلام کو بچانے کے لیے مولا عبداللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا وَأَسِيرُ بِالسِّرَةِ جَدِّ وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ علی بن ابی طالب کی سیرت کیا ہے؟ علی بن ابی طالب کی سیرت یہ ہے کہ اگر اسلام میں کوئی آنچ آ رہا ہو تو اس وقت وہ بالعین قضا وبالحلق سجا ہو، خطبہ اس شخصیت میں ہے اما اللہ لقد تقمص عليها بقافه وانه ليعلم ان محل منها كمحل القرب من الرحال ينحدر عن السيل ولا يلقى اليه التالي فصدرت دونها توبه وطويت عنها وتفرقت حتى الى ان نصل بيد جرضاء او اصبر على تخيه عمياء۔ کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں وفي العين قضا وفي الحلق سجا، در حال ہے کہ میرے آنکھ میں چھمن محسوس ہو رہے تھے، میرے گلے میں جس طرح ہڈی پھنس جائے تو انسان کے لیے جو درد ہوتا ہے، جو علم واقع ہوتے ہیں، وہ حالت میں محسوس کر رہا تھا، لیکن اسلام
حسین علیہ السلام قیام کرنے پر مجبور ہو گئے. سیرت امیر المومنین علیہ السلام یہ ہے کہ عدالت دنیا میں عدل الہی قائم ہو گئے. لہذا عدل نام کے کوئی چیز نہیں رہ رہے تھے. آپ اگر معاویہ کی دور خلافت یا خود خلفائے ثلاثہ کی دور حکومت کی طرف اگر دیکھیں تو اس وقت جو بیت المال کے خزانے ہیں وہ اپنے عزیزوں کے لیے، جبکہ غریب و غربا مجبور ہو رہے تھے. جبکہ علی بن ابی طالب کی سیرت یہ تھی کہ علی بن ابی طالب فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت اقالیم السبع وما فيها لان عجل والشعير في فم النمل للظلم لما فعلته. اگر مجھ علی سے کہا جائے کہ دنیا و ما فيها آپ کو دے دیں گے صرف اس عوض میں کہ ظلم کے لیے اس چونٹی کے منہ میں جو دانے اس کو نکالے، تو میں علی بن ابی طالب کے لیے آمادہ نہیں ہوگا. ان سیرتوں کو اب عبداللہ بن حسین علیہ السلام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے قیام فرمایا. اب عبداللہ بن حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا. عزیزان محترم، دین مبین اسلام ہم تک کس طرح پہنچے ہیں آپ ذرا تصور کر لیں. اور یہ واقعہ کربلا صرف واقعہ کربلا سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ واقعہ کربلا کی ابتدا سقیفہ سے شروع ہو رہی ہے. اگر سقیفہ میں امیر المومنین کو نہیں بلاتے، اگر در صحرا پہ آپ لے کے نہیں آتے، تو اس وقت آج یہ کربلا رونما نہیں ہونا تھا. اللہ اکبر. مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بیعت کے لیے جس طرح مجبور کیا، آج عبداللہ حسین کو بیعت کے لیے مجبور نہیں. مولائے کائنات کو بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے لوگ در علی بن ابی طالب پہ آ جاتے ہیں. زہرا مرضیہ دافعہ امامت بن کے دیوار کے پیچھے کھڑی ہے، کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو ہمارے حوالے کر دو وإلا آپ کے گھر کو جلا دیں گے. اللہ اکبر. کیا صرف ان کا دھمکی تھا یا انہوں نے ایسا کر لیا؟ کیا ان کو یاد نہیں تھا کہ عمر اکرام اسلام دن میں جب بھی نماز کے لیے
لله وإنا إليه راجعون وسع منا في